Sen falan dedin. أعوذ بالله من أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا
لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ سورہ الاعراف کی آیات 15 تا 24 ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس مضمون پر میں پہلے بھی روشنی ڈال چکا ہوں جو ان آیات کریمہ میں بیان ہوا ہے۔ آج ایک خاص ارادے کے ساتھ دوبارہ ان کی تلاوت کی ہے اور اس میں سے بعض باتیں ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ورنہ پوری آیات جن کی تلاوت کی گئی ہے اگر ان کی تفسیر شروع ہو گئی تو یہ مضمون بیچ میں رہ جائے گا اور اگلے خطبے میں بھی اس کا ختم ہونا مشکل ہے۔ شیطان کے ساتھ جو شیطان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو پہلا مکالمہ ہوا ہے اور شیطان نے کیوں خدا تعالیٰ کو چیلنج دیا کہ میں اب تیرے بندوں سے کچھ کرنے والا ہوں، یہ سارا تذکرہ ان آیات کریمہ میں کیا گیا ہے۔ جب شیطان کو خدا نے دھتکار دیا تو اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے دوبارہ، یعنی آخری دن تک اس دنیا میں جو انسان بسر کرے گا اس وقت تک اس نے اپنے لیے مہلت مانگی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اور یہ کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے اس لیے میں صراط مستقیم پر تیرے بندوں کے لیے بیٹھوں گا اور دیکھوں گا کہ تیرے بندے کس قسم کے ہیں۔ اگر میں گمراہ ہوں تو جن کو تو اپنا بندہ کہتا ہے ان کو میں بہکا کے بتاؤں گا کہ دیکھ تیرے پیداوار تیرے بندے مجھ سے اعلیٰ نہیں ہیں، اور چونکہ اپنے بندے کو خدا تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، یہ شیطان کا اس کے مقابلے پہ استدلال تھا ایک، کہ مجھے تو نے گمراہ قرار دے دیا، پر جس کے لیے مجھے سجدے کا کہہ رہا ہے اس کا جو میں حال کروں گا پھر پوچھوں گا کہ گمراہ کون ہوتا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ مجھے صراط مستقیم پر بیٹھنے دے۔ اور یہ وہ اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو جاتے، وہاں سے ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے، اور شیطان بیٹھتا ہی صراط مستقیم پہ ہے۔ اگر کوئی انسان ٹیڑھی راہوں پہ چل رہا ہو تو وہ تو پہلے ہی ٹیڑھا چل رہا ہے۔
शैतान को ज़रूरत क्या है कि टेढ़ी राहों से बहकाए। बस सिरात मुस्तकीम पर चलने के जो तकाज़े हैं उनको हमें पेश नज़र रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो जिस राह से इनाम मिलते हैं उसी राह पे मौजूब होके मारे जाएंगे, या उस राह से बहका दिए जाएंगे और उस राह से हट जाएंगे। और शैतान सिरात मुस्तकीम पर हर भेस में आता है, हर पहलू से हमलावर होता है। चुनांचे फरमाया, कुरान करीम फरमाता है, शैतान ने कहा थुम्मल आतियन्नहुम मिन बैन यदीहिम, फिर मैं उनके पास ज़रूर आऊँगा उनके सामने से, व मिन खल्फिहिम, और उनके पीछे से भी, वान ऐमानिहिम, और उनकी दाईं तरफ से भी, वान शमाइलिहिम, और उनके बाईं तरफ से भी, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तू देखेगा कि अक्सर तेरे बंदे शुक्रगुजार नहीं हैं। अब कोई तरफ नहीं छोड़ी शैतान ने, सामने से भी आएगा, पीछे से भी आएगा, दाएं से भी और बाएं से भी। दाएं और बाएं में एक मफहूम मजहब या दुनिया भी हो सकते हैं। दाईं तरफ से वो मजहब के रास्ते से भी हमला आवर होगा और दुनिया की हिर्स दिलाकर उस तरफ से भी हमलावर होगा। तो ये वो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है जिसे हमने इख्तियार किया है और जो बलाओं से भरा पड़ा है। और जब तक कामयाबी से इस राह से गुजर न जाएं, इला यौम युबअसून, जब तक इंसान की बेइज्जत उखरवी हो जाए, उस वक्त तक हम खतरे से पाक नहीं हैं। ये तंबीह है अल्लाह ताला की तरफ से, और हमें बताया गया है कि ये पहली कहानी है मज़हब की और यही तुम्हारी कहानी है, इसी से तुम आजमाए जाओगे। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है लमन तबयक मिनहुम लअमलअन्ना जहन्नमा मिनकुम अजमईन, और जिसने भी तेरी पैरवी की उसको मैं, उन सबको मैं जहन्नम से भर दूंगा। फिर आगे सिलसिला शुरू हो जाता है आदम का, फिर कैसे शैतान ने उनको धोखा देने की कोशिश की और एक हद तक धोखा दे दिया। फिर आखिर पर अल्लाह ताला फरमाता है वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरते अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, कि तुम दोनों को मैंने ये मुतनब्बे नहीं कर दिया था कि ये शैतान जिसने तुम्हें बहकाया है ये तुम्हारा खुला खुला दुश्मन है। ये तंबीह इस रास्ते पर चलने से पहले की गई थी, और सबसे पहली तंबीह जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए नाजिल हुई है यही तंबीह थी कि अब तुम्हें हम सीधे रास्ते पर चलाएंगे, लेकिन उस रास्ते के ख़तरात से पहले मुतनब्बे कर रहे हैं, और हम तुम्हें खुलम खुला बता रहे हैं कि ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, खुला खुला दुश्मन है, इससे धोखा न खा जाना। ये वही मजमून है जो बनी नौ इंसान को मुखातब करके अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस नए दौर में बयान फरमाया, यानी वो दौर जो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से शुरू होता है। या अय्युहन्नासो, ये सूरह अल-फातिर की आयत 6 से 8 हैं। या अय्युहन्नासो इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ए बनी नौ इंसान, अल्लाह का वादा सच्चा है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। फला तगुर्रन्नकुम, तुम्हें हरगिज धोखा न दे अल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी। दुनिया की जिंदगी तुम्हें कैसे धोखा देगी? वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, और बहुत बड़ा फरेबी अल गुरूर तुम्हें धोखे में न डाल दे।
इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसे बहैसियत दुश्मन के पकड़ो, दोस्त न बना बैठना। वो तो ये चाहता है, इन्नमा यदू हिज़्बहू, वो तो अपने पीछे चलने वालों को पुकारता है, यानी जो उसका ग्रोह हैं, लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर, ताकि वो जहन्नम का ईंधन बन जाएं। अब ये खुली खुली वार्निंग, ये तंबीह इतनी वजाहत के साथ और इस तसलसल और रब्त के साथ दुनिया की किसी और किताब में आपको नहीं मिलेगी। पहले बता दिया है धोखा देने वाला है, धोखा देने वाला भी ऐसा कि उससे बढ़कर कोई धोखा देने वाला नहीं है, और धोखा देने वाला तुम्हारा दुश्मन है, उससे तुम खैर की क्या तवक्को रखते हो। और उसकी चाल ये है कि दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें अच्छी दिखाई देगी, और इस चाल में जब तुम फंस गए तो जिसको अच्छा समझते थे वही बुरा होता चला जाएगा, यहाँ तक कि तुम इंतहाई मकरू अंजाम को पहुँचोगे। जिन खूबसूरत चीज़ों की तुमने पैरवी करने की कोशिश की, जिनसे दिल लुभाने की कोशिश की, वो लाजिमन तुम्हें छोड़ देंगी। लाजिमन उनके ततब्बो से तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं आएगा, सवाए धोखे के और फरेब के, सवाए इसके कि तुम हसरत के साथ जान दो और दोबारा वापस इस दुनिया में लौटने की कोशिश करो कि काश हम इस रास्ते पर सही तरीक़ पर अपनी हिफाजत करते हुए चलते और शैतान के धोखे में ना आते। ये हक़ है जो अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये मेरा वादा हक़ है, ये हक़ है, ऐसा ही होगा। जो चाहो करते फिरो, तुम इस अंजाम से बच नहीं सकते कि शैतान जिसको तुमने दोस्त बना लिया, जिसकी बातें मान ली, वो धोखाबाज है। और धोखेबाज ऐसा जो तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे हक में धोखा नहीं करेगा, हमेशा तुम्हारे खिलाफ धोखा करेगा। ये ज़िंदगी का खुलासा है, और इस खुलासे को हम हमेशा भूल जाते हैं। ये हमारा पहला सबक है, जो जब से ज़िंदगी बनी और मुकम्मल हुई और जब से मज़हब का आगाज़ हुआ, उस वक्त से यही वो रास्ता है जो हमेशा से चल रहा है। हमारे आबाओ अजदाद, उनके आबाओ अजदाद, उनके आबाओ अजदाद सब इसी रास्ते पर चले, और इल्ला माशाअल्लाह सब ने धोखा खाया है। एक बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ, शैतान का ये कहना कि तेरे बंदे ज़रूर नाशुक्रे होंगे, ये झूठ निकला। कि अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे तो किसी हाल में नाशुक्रे नहीं होंगे। तू जो चाहता है कर, अपने घोड़े दौड़ा दे उनके ऊपर, लेकिन इस वहम में मुब्तला ना हो कि जो मेरे बंदे हैं वो किसी तरह भी तुम्हारे फ्रेब में आएंगे, वो क़यामत तक तुमसे महफूज रखे जाएंगे और मेरे बंदों के तौर पर जाने देंगे, तुम्हारे बंदे के तौर पर नहीं। बस शैतान की बातों में एक फ्रेब है, इस दावे में भी एक फ्रेब है कि तेरे बंदे नाशुक्र होंगे। खुदा के बंदे तो ऐसे शुक्रगुजार होते हैं कि किसी इब्तिला में भी अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने से वो बाज नहीं आते। खुदा ताला ने कुरान करीम में उसकी मिसालें बहुत सी दी हैं। एक हज़रत अयूब की मिसाल है, इतनी सख्त आजमाइशों में मुब्तला किए गए कि लोग उनके अजीज़ व क़ारिब, कहा जाता है कि गंदगी के ढेर पर ऐसे नासूरों के साथ जिस्म को छेदा हुआ छोड़ गए जिनमें कीड़े चल रहे थे, लेकिन अयूब ने नाशुक्री नहीं की। उसी हालत में मुसलसल खुदा का शुक्र अदा करता रहा। आखिर में तेरा बंदा हूं, शैतान ने मुझ पर आजमाइश डाली है, जो चाहे कर ले, मैं तेरा बंदा रहूंगा, तेरा ही रहूंगा। उसकी ऐसी जज़ा खुदा ने दी कि वो सब कुछ जो छोड़ के चले गए थे वो वापस लौटे, सेहत बहाल हुई, वो ममलिकत अता हुई, और हमेशा हमेशा के लिए कुरान में आपका जिक्र महफूज कर दिया गया। तो एक अयूब ही
اپنی تفصیلات کے ساتھ جو اس کی زندگی میں گزریں، اس کی زندگی میں جو تفصیلات اس کے صبر کی ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ان پر ہی غور کر لیں تو شیطان کا یہ وعدہ جھوٹا نکلتا ہے۔ مگر خدا کا بندہ بننا پڑے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کا بندہ بنے اور شیطان کو سجدے کریں۔ یہاں یہ مضمون الٹ جاتا ہے۔ شیطان نے خدا کے بندے کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ لوگ جو بنی نوع انسان کہلاتے ہیں وہ شیطان کو سجدے کرنے لگ گئے، اور اسی میں شیطان کا تکبر ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندے نہیں، یہ تو تیرے بندے ہیں، جس کو سجدہ کرتے ہیں اس کے بندے ہیں۔ بس یہ مضمون ایسا ہے جس کو خوب کھول کر اپنے ذہنوں میں حاضر کر لیں، کیونکہ اسی میں ہماری آزمائش ہے، اور اس آزمائش پر پورا اترنے کا راز بھی ہمیں سکھا دیا گیا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ اللہ کی طرف جھکیں اور خدا سے مدد چاہیں۔ چنانچہ وہی آیات جن کی میں نے تلاوت کی تھی، ان میں آدم اور حوا کی ایک یہ التجا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ جب بھی شیطان نے کوئی دکھ پہنچایا یا ان کے تعلق میں شیطان نے جو دھوکہ دے دیا، تو فرمایا رب، وہ عرض کرتے ہیں خدا سے، اور یہ دعا خدا کی سکھائی ہوئی ہے، اپنے طور پر ان کو نہیں آئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ بس پہلے دن جو شیطان سے بچنے کا راز تھا، یا اگر نہ بچ سکے اور شیطان سے کوئی زخم لگ گئے، تو ان کو مرہم لگانے کا جو طریقہ خدا نے سکھایا ہے وہ یہ دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہماری حالت پر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بس یہی دعا آج بھی ہمارے لیے شیطان سے بچنے یا شیطان کے زخموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان کی شفا کے غرض سے ہمارے کام آ سکتی ہے۔ اس پر غور کریں، اور اس پر غور کرنے سے پہلے یہ توبہ ضروری ہے کہ اے خدا، ہم نے پہچان لیا ہے کون ہمارا دشمن ہے، اس دشمن سے اب ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، جو زخم اس نے لگا دیے سو لگ گئے، لیکن اب ہماری دعا ہے، یہ التجا ہے کہ پہلوں کو تو بھول جا، آئندہ کے لیے ہمیں توفیق بخش کہ ہم دوبارہ پھر اس شیطان کے قبضے میں نہ آئیں۔ یہ ارادہ ہے جو بہت قوت کو چاہتا ہے، جو قوت ارادی کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر قوت ارادی نہ ہو اور انسان بار بار ٹھوکر کھائے، تو پھر بعید نہیں کہ ایسی حالت میں وہ جان دے جس حالت میں شیطان کو اس پر قبضہ ہو۔ یہ وہ امور ہیں جن سے متعلق میں جماعت کو بار بار تنبیہ کر رہا ہوں، اور جانتا ہوں کہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکیں۔ وہ ہمارے سامنے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، مذہب پر بھی حملہ آور ہوگا، دنیا پر بھی حملہ آور ہوگا، ہر پہلو سے ہم آزمائے جائیں گے۔ اور اس سے زیادہ مکروہ چیز نہیں ہو سکتی کہ خدا نے پیدا کیا ہو اور بندے شیطان کے ہو جائیں، اس شیطان کے بندے ہوں جس نے خدا کے بندے کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس شیطان کو سجدہ کریں جو خدا کا منکر ہو چکا ہو، یا منکر نہیں تو خدا کا باغی ہو گیا ہو۔ نہایت مکروہ چیز ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں، اور یہ سادہ سا سبق انسان سمجھ نہیں رہا، یہ مشکل ہے۔ جب بھی آپ یہ باتیں سن کر واپس گھروں کو لوٹیں گے تو وہی زندگی پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ قدم قدم پر شیطان ضرور حملہ آور ہوگا، قدم قدم پر آپ کے لیے ٹھوکروں کے سامان ہوں گے، اور قدم قدم پر
انسان اس شعور کے بغیر کہ وہ کیا کر رہا ہے خدا کی بجائے شیطان کو سجدے کرے گا. یہ ساری انسانی زندگی کی ناکامی کا راز ہے. اپنے نفسوں کا مطالعہ خود کر کے دیکھیں، اپنے حالات پر خود غور کریں، اپنے بیوی بچوں سے سلوک، اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے، اپنے ہمسایوں سے، اقتصادی معاملات میں جن سے آپ معاملے کرتے ہیں، ان سب سے جو سلوک کرتے ہیں، ان کا ایک ایک کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں کہ کس تفصیل سے آپ کو غور کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ان باتوں کو اس تفصیل سے تو میں نہیں دہرا رہا، لیکن ان باتوں کا بار بار ذکر کرنا میرے لیے ازبس ضروری ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس ذکر کو میں کبھی چھوڑ دوں، کیونکہ جب بھی میں نے یہ ذکر چھوڑا میں اپنے فرض منصبی کو ادا نہ کرنے والا ہوں گا. یہ زندگی کا ساتھ ہے، کیونکہ الی یوم یبعثون یہی کہانی دہرائی جانے والی ہے. آخر آدم سے لے کر قیامت تک جو کہانی دہرائی جا رہی ہے اس کا ذکر ایک دو دفعہ کے بعد کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ضرورت نہ ہوتی تو اس تفصیل سے قرآن کریم بیان نہ کرتا. بس آپ یاد رکھیں کہ ہر دفعہ جب میں نے اپنے خطبات میں ایسی باتیں کہیں تو اپنے نفس پر غور کر کے دیکھیں، ایک دو تین دن تک، چند دن تک آپ کے دل پہ اثر رہا اور آپ نے سوچا کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو چیزیں بری ہیں ان میں ہی آپ ان چیزوں کا حسن دیکھنے لگ گئے. انانیت نے اکثر انسانوں پہ قبضہ کر دیا. جب میں آپ کہتا ہوں تو مراد یہ ہے کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے، اور یہی جماعت کے افراد سے بھی ہوتا چلا آیا ہے. کچھ کم، کچھ زیادہ، کچھ اور زیادہ خدا کی راہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی راہ اختیار کر لیتے ہیں. اب یہ زندگی جو صراط مستقیم کی زندگی ہے، ایک تو ابتلاؤں کی زندگی ہے، دوسرے مشکل بہت ہے. کیونکہ قرآن کریم فرما رہا ہے شیطان جب تمہیں بہکاتا ہے تو حسین نظارے دکھا کے بہکاتا ہے. اب حسین نظارے دیکھنا اور ان کی طرف متوجہ ہونا بڑا مشکل کام ہے. ہر آزمائش کے وقت آپ کو ایک بہت خوبصورت چیز دکھائی جاتی ہے، اور انسانی نفس لازم ہے کہ دھوکہ کھا جائے، کیونکہ نفس انسانی میں حسین چیزوں کی پیاری رکھ دی گئی ہے. ایک ہی صورت ہے جو انبیاء نے اختیار کی کہ ان چیزوں کا حسن دیکھنے کی بجائے ان کی بدی ان کو دکھائی جانے لگی. جیسے کہانیوں میں ایک شیطان بوڑھی عورت دکھائی دی جاتی ہے کہ جادو کی وجہ سے وہ خوبصورت دکھائی دی جا رہی تھی، لیکن جس کو اللہ نے بچانا ہے اس کو، جیسا کہ کہانیوں میں بیان کیا گیا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی طرف تو اشارہ نہیں، مگر میں اس مضمون کو اس طرح لیتا ہوں کہ جس کو بھی اللہ نے بچانا چاہا اس کو اس بڑھیا کی اصل صورت دکھا دی گئی، اور اتنی مکروہ صورت اور اتنی لمبی عمر کی بڑھیا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ عشق لڑائے سوائے پاگل کے بچے کے ہو ہی نہیں سکتا. اور سارے پاگل اور پاگل کے بچے بن جاتے ہیں جب شیطان ان کو دھوکہ دے کر اس بڑھیا کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. اس بڑھیا کی طرف میرا خیال اس لیے نہیں کہ میرے نزدیک وہ کہانیاں آپ کی رہنمائی کر رہی ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم ایسی ہی بات کر رہا ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی بات کر رہا ہے، آپ کے اسراء کی بات کر رہا ہے. اور اس کی تفسیر میں جا کر دیکھیں تو دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل صاف ایک بڑھیا کی صورت میں دکھائی دی جا رہی تھی، قدیم سے چلی ہوئی، انتہائی منحوس پنجر تھا ایک، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے نکلی تھی. آپ دیکھ رہے تھے کون ہے جو ایک منحوس چیز کو دیکھ کر اس کو پہچان کر جان کے کہ ہمیشہ سے یہ اسی طرح چلی آئی ہے اور سوائے کراہت کے اس سے اور کچھ نہیں ہو سکتا، وہ آزمائش کے لیے نکلی ہے. تو لازم بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چال میں پھنس نہیں سکتے تھے،
नामुमकिन था कि आप ज़र्रा भी धोखा खाएं। गरूर के धोखे का इलाज ये है कि उस धोखे को पहचान लें तो रफ्ता रफ्ता उसका हुस्न ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा और अंदर से एक भयानक चीज़, काबिल नफरत चीज़, खौफज़दा करने वाली चीज़ नुमायाँ होने लग जाएगी। अगर देखते देखते किसी खूबसूरत वजूद के फीचर, उसके जो आज़ा, उसके खद्दोखाल हैं, वो बिगड़ने लगें और बिखरने लगें और उस खूबसूरत वजूद से एक नहायत भयानक वजूद पैदा होना शुरू हो जाए, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? अगर पहले आप उसको गले से लगाए हुए होंगे तो अचानक धक्का दे के उसके ऊपर ही फेंकेंगे, वो खबीस चीज़ तू मेरे साथ चिमटी हुई थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अब तो जूतियों की ठोकर मार के उसको दफा करेंगे और दिल मचलाने लगेगा। जो आपने बज़ाहिर मज़े लूटे थे, वो सारे मज़े आपके दिल में मतलाहट पैदा करेंगी, मतली पैदा कर देंगे। और आप बाज़ लोगों को ऐसी, अगर ऐसा नज़ारा दिखाया जाए तो ख्वाब में भी क़या नहीं लगती। आपको वाकई अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों से क़या आएगी जिन चीज़ों की असलियत आपको दिखा दी जाएगी। और ये जो सिलसिला है असलियत दिखाने का, ये अल्लाह के फजल के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए इसमें शक न करें कि अल्लाह ताला ने जो ये फरमाया है कि शैतान का धोखा हक है, इसमें एक ज़र्रा भी शक की गुंजाइश नहीं। अल्लाह हक बात कह रहा है कि शैतान की सारी ज़िंदगी, उसकी सारी कोशिशें जो क़यामत तक के लिए इसको मोहलत मिली है, धोखा देने के सिवा और किसी चीज़ में सर्फ नहीं होगी। बस ऐ मेरे बंदो, धोखा ना खाना। इससे बड़ी तंबीह और ऐसी सख्त तंबीह और ऐसी बार बार की तंबीह किसी और किताब में निकाल के दिखाएं, किसी और रसूल की ज़िंदगी में आप ये तंबीहात, और तंबीहात भी ऐसी जो दुनिया की ज़िंदगी को इंतहाई मकरूह करके दिखाने वाली हैं, ये निकाल के दिखाएं, आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इसके बावजूद वो उम्मत जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो रही है, उसी तरह शैतान के धोखे में मुब्तला है और पहली उम्मतों से बढ़कर खुदा की अक़ूबत के नीचे आएगी, क्योंकि उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह नसीब नहीं हुए थे, उनको कुरान नसीब नहीं हुआ था। जिस उम्मत को मोहम्मद रसूलुल्लाह नसीब हो गए, जिसको कुरान नसीब हुआ और जिसके लिए उसकी सारी ज़िंदगी के धोखे खोल कर दिखा दिए गए, अगर वो भी फिर बार बार की ठोकर में मुब्तला होती है तो उससे ज़्यादा बदनसीब कोई उम्मत नहीं हो सकती। और ये ठोकरों में मुब्तला करने वालों के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैन ही ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं। मैं तो इंसानों में से कह रहा हूँ कि सबसे बदनसीब हो जाएंगे ये। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शर्रु मन ताहता अदीमित समार। इंसान तो इंसान, ये जानवरों से, बंदरों से, मकरूह चीज़ों से सबसे ज़्यादा बदतर होंगे, जो इन तंबीहात के बावजूद खुद भी राह हक से भटक जाएंगे और लोगों को भी शैतान के चेले बनकर राह हक से भटकाने वाले बन जाएंगे। तो हिज़्बहू में जिस हिज़्ब की तरफ इशारा आया है वो ये लोग हैं, शैतान और उसके साथी, जो गुरूर यानी धोखा देने में अल गरूर साबित होते हैं, यानी बहुत बड़े धोखेबाज। वो शैतान अकेला नहीं बल्कि उसका हिज़्ब भी है। और इस हिज़्ब के मुतालिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो दीन का लिबास ओढ़कर तुम पर हमलावर होंगे, बड़े बड़े चोगे पहने हुए, और देंगे धोखा और फरेब। उनकी बात में झूठ होता है। जो सच बोलना नहीं जानता, जिसको दिन रात झूठ की आदत है, वो हक का बंदा कैसे हो सकता है? इसलिए लफ्ज़ हक को अच्छी तरह पकड़ के बैठ जाए। अल्लाह हक है और अल्लाह का बयान फरमूदा सारा तज़किरा हक है।
माजी का तज़किरा भी हक़ है और मुस्तक़बिल का तज़किरा भी हक़ है। और जो लोग इस हक़ को छोड़ देते हैं, उनका दावा कि वो मजहबी रहनुमा हैं, अपनी कौम की हिदायत के लिए आए हैं, सरासर सर से पांव तक झूठ है। और ये इसमें वो पहचाने जा सकते हैं। इसलिए शैतान जो धोखा देता है, ये नहीं कि पहचाना नहीं जा सकता। अगर इंसान इंसाफ पर कायम हो जाए और हक़ को पकड़ ले, तो उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने उलमा में से सख्त धोखेबाज और हक़ को छुपाने वाले दिखाई देने लग जाएंगे। जब भी उनके मकसद, उनके मतलब के खिलाफ बात हो, वो उस खिलाफ बात की मुखालफत करते हैं, कतई नज़र इसके कि वो बात हक़ हो। और जब भी अपने मतलब कि हक़ में बात कर रहे हों, ना आप खिलाफ बात कर रहा हो कोई जो उनके मकसद के ख़िलाफ़ है, आज जो जब भी उनके मकसद के हक़ में कोई बात करे जिसको वो अपने मकसद के हक़ में समझते हैं और उस पर राज़ी हो जाते हैं, ख़ास कितनी बड़ी झूठी और शैतानी बात हो, उसको वो सीने से लगा लेते हैं। ये उनकी खुली खुली पहचान है। मैं सिर्फ पाकिस्तान का तज़किरा नहीं कर रहा, बांग्लादेश में भी, हिंदुस्तान में भी, दूसरे सब मुल्कों में सारे मजहबी रहनुमा सवाए अहमदियत के इस शक्ल में आपके सामने खुलकर ज़ाहिर हो जाते हैं कि अपने मकासद, अपनी ख्वाहिशात, अपनी नफसानियत की पैरवी करेंगे। जहाँ उसके मुखालिफ कोई बात हुई उसको छोड़ देंगे और बनी नौ इंसान की भलाई उनके पेश नज़र है ही नहीं, अपनी बड़ाई उनके पेश नज़र है। और वही बड़ाई है जो उनकी रहनुमाई करती है, वही बड़ाई है जिसको शैतान की अना कहा जाता है, वही बड़ाई है जिससे इंसान की बेरारवी का आगाज़ हुआ है। बस इन सारी बातों को खोल खोल कर आपके सामने बयान करना मेरा फ़र्ज़ था, फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ रहेगा। और वक्तन फ़वक्तन मैं इस मज़मून को फिर उठाता रहूँगा। एक और कुरान करीम की तंबी सूरह बनी इसराइल आयत 54 में यूँ है, वक़ुल इबादी यक़ूलुल लती है आसन। मेरे बंदों से कह दे कि अच्छी बात किया करें, और सिर्फ अच्छी बात नहीं, जो सबसे अच्छी बात हो। अपना शेवा बना लें कि ऐसी बात करें कि उससे अच्छी बात हो नहीं सकती हो, यानी बेहतरीन बात किया करें। इन्न शैताना यनज़गु बैनहुम, क्योंकि शैतान तो इस इंतज़ार में बैठा है कि उनके दरमियान तफरीक पैदा कर दे, और हर तफरीक बुरी बात से पैदा होती है, अच्छी बात से कभी भी तफरीक नहीं होती। सारी जमातों में जहाँ भी झगड़े चले हैं उन पर मैं गौर करके अपने सामने नज़र में रख कर आपको बता रहा हूँ कि सारे झगड़े बुरी बातों से होते हैं, अच्छी बात कहने पे कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। इन्न शैतान काना लिल इंसान अदुव्व मुबीना। मेरे बंदों को बता दे, यानी याद करा दे कि शैतान तो मेरे बंदों का खुला खुला दुश्मन है। इतनी तंबीहात के बावजूद फिर उसकी बातों में आ जाएंगे। ये जो बात चली थी कि बहुत अच्छी बात किया करें, अब मैं हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक इक़्तिबास आपके सामने रखता हूँ जहाँ यही मज़मून बयान फरमाया गया है। फरमाते हैं, हर एक बात कहने से पहले सोच लो कि उसका नतीजा क्या होगा। ये एक उम्दा तरीक़ है जिस पर अमल करने से आपको कुछ गौर का मौका मिल जाएगा। इंसान जब भी अपने मतलब के ख़िलाफ़ कोई वाक़या देखता है या अपनी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ किसी अपने अज़ीज़ को चलते हुए देखता है, बसा औक़ात वो अज़ीज़ उसकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ चल रहा होता है मगर राय हक़ के ख़िलाफ़ नहीं चल रहा होता। ये बारीक बातें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो आपको दिखाई देने लग जाएंगी। अगर अपनी अना की खातिर बात करता है तो अपने बेटे से करे या बेटी से, बीवी से करे या बीवी
اپنے خامد سے کرے، ہمیشہ یہ بات غلط ہوگی، اچھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ایک حال یہ بیان فرمایا ہے کہ عادت ڈالو کہ بات کرنے سے پہلے ذرا ٹھہر جایا کرو۔ روزمرہ کی عام گفتگو مراد نہیں ہے، ورنہ ہر کلمے پہ ٹھہرنا پڑے گا۔ عام گفتگو، دیکھ بھال، آج آپ نے کیا کیا، آج میں نے کیا کیا، اس قسم کی چیزیں تو گھروں میں چلتی رہتی ہیں۔ مراد ہے کہ جب کوئی ایسی بات کہنے لگو جس میں تمہارے نفس نے تمہیں جوش پیدا کر دیا، اس وقت ذرا ٹھہر جایا کرو، سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت اس کے کہنے میں کہاں تک ہے؟ یعنی ایسے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹاؤ اور اپنے ذہن میں سوچو کہ میں یہ جو بات کہنے لگا ہوں یہ اللہ کو پسند آئے گی؟ اس بات کے اندر کوئی فریب تو نہیں آ گیا؟ اور اگر ہلکا سا بھی فریب ہو تو وہ حق کے خلاف ہوگی، اور غرور یعنی سب سے بڑے دھوکے باز کو پسند آئے گی۔ تو باتوں کو سوچ کے ان کو پہچاننا، یہ ایک ایسا آسان طریقہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرما دیا ہے، یعنی جو آسان بھی ہے مشکل بھی۔ مشکل اس لیے کہ اس پر عمل کرنا اور ایسی بات سے رک جانا یہ اسی کے لیے مقدر ہو سکتا ہے جو صاحب توفیق ہو، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ہر موقع پر میں دعا کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ مگر ایسا بندہ جو واقعی برائی سے بچنا چاہے، وہ دن رات دعائیں کرتا رہتا ہو، ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہے یا دوسری باتوں میں بھی مصروف ہو، تو اس کا دل ہمیشہ یہ چاہے کہ اے اللہ میری نصرت فرما، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ مجھے سچی بات کہنے کی توفیق بخش، اے اللہ تعالیٰ مجھے بری باتوں سے بچا۔ جو اس قسم کی دعائیں کرتا رہتا ہے، وہ جب بھی ٹھہر کر سوچے گا اس کو حق صاف دکھائی دے جائے گا۔ یہ بات میں اس غرض سے کرنے لگا تھا، اس بات میں دکھاوا تھا، اس بات میں فریب تھا، اس بات میں یہ برائی تھی یا وہ برائی تھی، یہ ساری چیزیں آپ کو کچھ ٹھہرنے کے بعد رفتہ رفتہ دکھائی دینے لگیں گی۔ جیسے اندھیرے کمرے کی چیزیں ایک دم صاف دکھائی نہیں دیا کرتی، آپ اندر جا کے بیٹھیں تو تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ دکھائی دینے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان کی ظلمات سے بچنے کا یہ طریق ہے، وہ آپ کو ظلمات میں گھسیٹتا ہے، اندھیروں میں گھسیٹتا ہے اور جلدی فیصلہ چاہتا ہے۔ اگر آپ ان اندھیروں میں جلدی میں کوئی فیصلہ کریں گے تو ہرگز بعید نہیں کہ آپ بار بار ٹھوکریں کھائیں گے اور اپنے نقصان کا موجب بنیں گے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس نفسیاتی نقطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ تمہارے دل میں ایک جوش ہو کسی بات کرنے کا، اچانک دل اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ میں کچھ بات کہہ کے یا اپنا بدلہ لوں یا کچھ بھی نیت ہو، اس وقت تمہیں وہ بات اچھی لگے گی۔ لیکن ذرا ٹھہر جاؤ گے، اس اندھیرے میں سے تمہیں شیطان کی ساری حرکتیں دکھائی دینے لگ جائیں گی، اور اسی بات کے اوپر استغفار شروع کر دو گے۔ بس اللہ کے حوالے کیا کرو بات کو، اور انتظار کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روشنی عطا فرما دے اور تم اندھیروں کی ٹھوکروں سے بچ سکو۔ یہ خلاصہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی نصیحت کا۔ اس کی تفصیل میں بیان فرماتے ہیں، جب تک یہ نہ سوچ لو مت بولو، ایسے بولنے سے جو شرارت کا باعث اور فساد کا موجب ہو نام بولنا بہتر ہے۔ یہ جو شرارت اور فساد کا موجب ہو، صاف پتہ چلا کہ عام بول چال کی حضرت مسیح علیہ السلام بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ان حالتوں کی بات کر رہے ہیں جن میں انسان نفس کا مغلوب ہوتا ہے، اور ویسی باتیں اس وقت اگر کی جائیں جو دل میں خود بخود اٹھتی ہیں تو وہ لازماً فساد کا موجب ہوں گی۔ اس سے تو نہ بولنا بہتر ہے۔ لیکن کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، اس مضمون کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑی وضاحت سے سمجھا رہے ہیں، ورنہ محض بولنے سے پرہیز سے آپ کا مقصد حل نہیں ہوگا، یعنی وہ مقصد حل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر عائد فرمایا ہے۔ اس کے متعلق
جو نیکی کی تعلیم دینا اور بدی سے روکنا، یہ حکم ہے جو قرآن کریم نے بار بار دیا ہے، اور یہی وہ حکم ہے جس کی تفصیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بیان فرمائی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بات کھول رہے ہیں کہ رکنا، کسی بات سے رکنا کہ فساد نہ ہو، ہرگز یہ مراد نہیں کہ اچھی بات جو تم سمجھتے ہو کہ ہونی چاہیے اس لیے اس سے رک جاؤ کہ فساد نہ ہو، یا بری بات جس سے روکنا تم ضروری سمجھتے ہو اس سے نہ روکو، تو یہ بھی اللہ کے منشا کے خلاف ہے۔ اور جو مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اس بات کو خوب واضح کرتی ہے۔ اندھیرے کمرے میں ایک شخص بیٹھا ہو، اس کو سب کچھ دکھائی دے رہا ہو، جب تک دکھائی نہ دے اس نے کوئی حرکت نہیں کی تاکہ ٹھوکر نہ کھا جائے۔ جب نظر آنے لگ گیا تو اس کو صاف پتہ چل گیا کہ یہاں میز پڑی ہے، یہاں فلاں چیز پڑی ہے، یہاں یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہاں چھری پڑی ہے، اس پر یا کیل پڑا ہے، اس پر پاؤں آ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بعض شیشے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر اس نے دیکھ لیا اور پھر بچ کے نکل گیا، اتنے میں اس کا کوئی بچہ ایک دم داخل ہوتا ہے، تو کیا وہ رک جائے گا اس بات سے کہ اس کو بتائے کہ نہیں کرنا یہ کام؟ ہرگز نہیں رکے گا، اس وجہ سے کہ وہ کہے گا کیا مجھے روک رہے ہیں، کیوں خام خواہ مجھ پہ بار بار پابندیاں لگاتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو۔ ہرگز نہیں روکے گا، وہ اس کو کہے گا دیکھو بیٹا ٹھہر ذرا سوچ کر قدم اٹھاؤ، اس کمرے میں یہ بھی خطرہ ہے، یہ بھی خطرہ ہے، وہ بھی خطرہ ہے، اور اگر تم ذرا ٹھہر جاؤ گے تو تمہیں یہ خطرات دکھائی دینے لگ جائیں گے، مگر جب تک دکھائی نہیں دیتے میرا فرض ہے کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھاؤں۔ یہ نہی عن المنکر ہے، یعنی ناپسندیدہ چیزوں سے روک دینا۔ اس پر اگر کوئی غصہ کرے تو اس کے باوجود روکنا ہے، صرف یہ تاکید ہے کہ حسن کلام سے کام لو، جیسا کہ قول کے متعلق فرمایا، اسی کی تشریح میں کر رہا ہوں کہ جب بات کرنا آسن طریق پہ کیا کرنا، مگر بعض دفعہ بات کرنا ضروری ہوگا۔ اگر تم دلکش انداز میں وہ بات کہو اور بھونڈے طریقے سے نہ کہو تو پھر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ بس آپ نے دوسروں کو رستہ دکھانا ضرور ہے، اس سے رکنا آپ کے اختیاری میں نہیں ہے۔ بری باتوں سے روکنا بھی لازم ہے، اچھی باتوں کی طرف بلانا بھی لازم ہے، اس سے انحراف ہو بھی نہیں سکتا، ہو سکتا ہی نہیں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، کیونکہ آپ کو خدا کا یہی حکم تھا کہ تمہیں ضرور کہنا ہے، خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے، خواہ غصہ کرے یا نہ غصہ کرے، مگر بات کا انداز ایسا ہو کہ اس سے اچھا انداز ممکن ہی نہ ہو۔ یہ طریقہ کار حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور یہ جو تحریر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پڑھ رہا ہوں، اس کی آگے چل کر یہی مضمون آنے والا ہے۔ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتنی باریکی سے ان راہوں کے خموں کو جانتے تھے کہ کہاں ٹھوکر کھائی جا سکتی ہے، ان کے خطرات سے آگاہ تھے، اور اپنی روشنی ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا کرتے تھے۔ اپنے لیے کوئی نئی روشنی کبھی نہیں آپ نے بنائی، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ چلے، اور آپ ہی سے سیکھا کیا بتانا ہے، کیا نہیں بتانا، کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، اور جب بولنا ہے تو بولنے کا طریق کیا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بھی مومن کی شان سے بعید ہے کہ امر حق کے اظہار میں رکے۔ مومن کی شان سے بعید ہے، یہ بات سن کر یہ نہ سمجھیں کہ ہر بات حق سمجھ کر اس طرح کریں بھونڈے انداز سے کہ وہ فساد کا موجب بن جائے۔ حق بیان کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوا کرتا ہے، حق تو بیان کرنا ہے مگر ایسے رنگ میں بیان کرنا ہے کہ آسن ہو وہ۔ اس ذکر میں فرماتے ہیں مومن کی شان سے بعید ہے کہ امر حق کے اظہار میں رکے،
اس وقت کسی ملامت کرنے والی کی ملامت اور خوف زبان کو نہ روکے. کوئی بے وقوف اس کا غلط معنی بھی لے سکتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر اس کو اتنا کھول دیا آپ نے کہ اس کے غلط معنی لینے کا کوئی امکان ہی، کوئی احتمال ہی باقی نہیں رہا. دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اپنے پرائے سب کے سب دشمن ہو گئے، مگر آپ نے ایک دم بھر کے لیے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی. اپنے پرائے سارے دشمن ہو گئے مگر ایک دم بھر کے لیے بھی کسی کی پرواہ نہیں کی. مگر ایک واقعہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسا نہیں نکال سکتے کہ آپ کی بات کرنے کی طرز نعوذ باللہ من ذالک ٹیڑھی تھی یا غصہ دلانے والی تھی، اس لیے جو اپنے اور پرائے تھے وہ دشمن ہو گئے. حق سے باز نہیں آئے، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے، لیکن جب بھی حق بات کہی وہ انتہائی خوبصورت تھی، آسن قول تھی. چنانچہ تبلیغ میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ایسی بات کرو باللتی ہے آسن، کہ تمہاری وجہ سے کوئی ٹھوکر نہ کھائے، بات کا حسن کھول کے بیان کرو. بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں ساری زندگی میں ایک بھی ایسا واقعہ آپ بیان نہیں کر سکتے جس میں آپ کے طرز بیان کی وجہ سے تلخی ہوئی ہو. حق بات ہمیشہ کہی مگر بہت ہی پیارے اور نرم انداز میں. آپ نے ایک دم بھر کے لیے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ جب ابو طالب آپ کے چچا نے لوگوں کی شکایتوں سے تنگ آ کر کہا، اس وقت بھی آپ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں اس کے اظہار سے رک نہیں سکتا، آپ کا اختیار ہے، میرا ساتھ دیں یا نہ دیں. اس سارے دور میں جب تک ابو طالب نے یہ بات نہیں کی، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا اظہار اس طرح فرماتے تھے کہ ابو طالب کے لیے بھی گنجائش نہیں تھی کہ آپ کو چھوڑ کر رہو جائے، جائز وجہ نہیں تھی. جب آخر اس نے یہ محسوس کیا کہ اب قوم میری مخالف ہو رہی ہے اور مجھے ضرور محمد کو اس طریق سے باز رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ یہ خیال دل سے نکال دو کہ تمہاری وجہ سے میں حق پر قائم ہوں، تمہاری وجہ سے مجھے میرے دشمنوں سے حفاظت حاصل ہے. میں تو یہ بات ضرور کہوں گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس بات کے اظہار سے رک جاؤں. اس لیے اپنی امان اگر اٹھانی ہے تو اٹھا لو، پھر دیکھو کہ خدا کا مجھ سے کیا سلوک ہوتا ہے. یہ عزم لے کر ہم نے تبلیغ کی راہ میں سفر کرنا ہے. ہر ایسے ملک میں سفر کرنا ہے جہاں ہماری تبلیغ لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، دکھ پہنچاتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ سفر کرنا ہے کہ ہمارے بیان کے انداز کی غلطی سے کوئی دکھ نہ پہنچے. ہر بات اس رنگ میں کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جہاں تک ممکن ہے صاف اور پاک اور پیاری دکھائی دینے والی بات ہو. پھر اگر دشمن اس پہ ناراض ہوتا ہے تو پھر بالکل پرواہ نہ کریں. اپنے اہل و عیال کو نصیحت کرتے وقت بھی اسی سنت نبوی کو پکڑ بیٹھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو نصیحت کے وقت کبھی بھی اس رنگ میں نصیحت نہیں کی کہ وہ بدک جائیں اور دور بھاگ جائیں. اور جب انہوں نے بات نہ مانی، یعنی اس وقت ایسا مشکل کا وقت محسوس کیا کہ تھکے ہوئے تھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ اٹھیں اور نماز کے لیے تیار ہوں، اٹھا نہیں جا رہا تھا، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کی، صرف دکھ کا اظہار کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں. ساری زندگی نیکیوں کی نصیحت اسی طرح کی کہ جس نے نہیں مانا اس پر جیسا کہ ملا کہتے ہیں کہ تلوار اٹھا لو، یہ ہے اصل میں کلمہ حق کہنا، گردنیں اڑا دو ان کی جو تمہاری بات نہ مانے. ہرگز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. غم بہت محسوس کیا ہے، اور یہی وہ طریق ہے جس کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں. جب دشمن آپ کی بات نہیں مانے گا
تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نہ ماننے کا غم محسوس کریں، اور وہ غم صبر اور دعاؤں میں تبدیل ہو جائے۔ اگر اس طرح لیس ہو کر، ان ہتھیاروں سے لیس ہو کر آپ سفر کرتے ہیں تو یہ ہتھیار گردنیں کاٹنے والے نہیں بلکہ دل جیتنے والے ہتھیار ہیں، اور یہ وہی ہتھیار ہیں جو گھر میں استعمال ہوں گے تو باہر استعمال کرنے کی عادت پڑے گی۔ اگر گھر میں ہی آپ کو ان کے استعمال کا سلیقہ نہیں آتا تو دروازہ کھول کر جب گلیوں میں نکلیں گے تو اس وہم میں مبتلا نہ ہو کہ دوسروں سے آپ اس طرح حسن سلوک کریں گے جو گھر میں نہیں کر سکے۔ کوئی اور بات ہوگی جو آپ کی بات کو نرم کرنے والی ہوگی، کوئی دکھاوا ہوگا، خوف ہوگا دنیا کا کہ ماری نہ بیٹھے، اس صورت میں ہو سکتا ہے آپ باہر نرم باتیں کرتے ہیں اور گھر میں نہ کرتے ہوں۔ میں یہ تضاد بتا رہا ہے کہ ایسا شخص جھوٹا ہے۔ جو جھوٹا نہ ہو اس کا طریق وہی ہونا چاہیے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا۔ جو گھر میں طریق تھا وہی باہر تھا، جو انداز بیان گھر کا تھا وہی انداز بیان باہر کا تھا۔ جس طرح اپنے بچوں سے گفتگو فرماتے تھے اسی طرح دشمنوں سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور پرواہ نہ کرنے والوں سے آپ دکھ محسوس کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس طریق میں کوئی بھی خامی بات نہیں ہے، ایک ادنا سا بھی تضاد نہیں ہے ان باتوں میں۔ اگر آپ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سمجھ لیں۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز ہی میں یہ خطرہ محسوس کر کے کہ بولنے اور نہ بولنے کی نصیحت کو آپ غلط نہ سمجھ بیٹھیں، آپ نے سارے معاملے کی انتہائی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ایک بھی ٹھوکر کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ بس اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے ہمیں وہ امام نصیب ہو گیا جو بین ہی آن حضرت کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اور خطرات کی اس دنیا میں ہمیں ہر ٹھوکر سے بچانے کے لیے بے انتہا کوشش کر رہا ہے۔ تمام تحریریں آپ کی اسی لیے وقف ہیں، جو بھی کلام فرمایا اسی لیے وقف تھا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ ان باتوں کو صرف وقتی طور پر نہیں سمجھیں گے بلکہ دل سے باندھ لیں گے، دل میں ایسی جگہ دیں گے کہ پھر وہ دل سے نکل نہ سکیں۔ اور اس کے لیے مجھے بار بار کہنا پڑے گا، تنگ نہ آ جائیں کہ میں وہی بات پھر کہہ دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بھاری اکثریت ہماری ان باتوں کو دوبارہ سننے کی محتاج ہے اور محتاج رہے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر